وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا بم دھماکے کا نوٹس، واقعے میں قیمتی جانی نقصان پر اظہار افسوس۔ وزیر اعلیٰ کی زخمی افراد کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ مراد علی شاہ نے وزیر ٹرانسپورٹ سے متاثرہ گاڑی کی تفصیلات مانگ لی۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کی دھماکے کی مذمت، متاثرین سے اظہار افسوس۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کی مواش موڑ دھماکے کی مذمت، قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی سے دھماکے کی رپورٹ طلب کر دی۔ گورنر سندھ کا متاثرہ خاندان سے ہمدردی کا اظہار۔ کورونا وائرس سے ہلاکتیں جاری، 24 گھنٹوں کے دوران مزید 29 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ وائرس سے اب تک مجموعی طور پر 6413 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ شہر قائد کے مزید 632 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ 37 آئسولیشن سینٹرز میں 1410 مریض مختلف اسپتالوں میں زیر علاج۔ حکومت کا یوم آزادی پر قوم کو مہنگائی کا تحفہ، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے کی تیاری۔ پیٹرول 50 پیسے، ہائی سپیڈ ڈیزل 2 روپے 50 پیسے مہنگا ہونے کا امکان۔ لائٹ ڈیزل اور مٹی کے تیل کی قیمت 1 روپیہ بڑھانے کی تجویز۔ تیل کی قیمتوں میں اضافے کی تجویز وزارت خزانہ کو موصول، حتمی فیصلہ وزیر اعظم عمران خان کریں گے۔ 14 اگست تجدید عہد وفا کا دن، ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی 74واں یوم آزادی ملی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ چاروں سو سبز ہلالی پرچموں کی بہار، بڑی تعداد میں شہری قومی پرچم تھام کر سڑکوں پر نکل آئے، ملی نغمے گائے گئے، منچلوں نے باجے بجا کر خوب ہلا گلا کیا۔ پاکستان کی آزادی کی 74ویں سالگرہ، بانی قائد کے مزار پر پاک بحریہ کے چاق و چوبند دستوں نے فرائض سنبھال لیے۔ مہمان خصوصی کموڈور سہیل احمد نے مہمانوں کی خطاب میں تاثرات درج کیے۔ گورنر عمران اسماعیل اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے مزار قائد پر حاضری دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور گورنر کی آمد کا اعلان بگل بجا کر کیا گیا۔ فلیگ پوسٹ پر 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ یوم آزادی پر مسلح افواج کے مشترکہ دستے کی مزار قائد پر حاضری، فوجی جوانوں نے بابائے قوم کو سلامی دی، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ پاک بحریہ نے PNS بہادر میں 21 توپوں کی سلامی دی، نعرہ تکبیر سے فضا گونج اٹھی، مساجد میں ملکی استحکام اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ جشن آزادی کے موقع پر ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے KMC بلڈنگ میں پرچم کشائی کی۔ سیوک سینٹر میں وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ نے سبز ہلالی پرچم بلند کیا۔ ادھر سندھ ہائی کورٹ میں وکلاء نے قومی پرچم لہرا دیا، جبکہ ڈپٹی کمشنر کے واڑی آفس کے مرکزی دفتر میں قومی پرچم بلند کیا گیا۔ دوسری جانب وزیر مینشن کی باہر میٹ قائد اعظم محمد علی جناح کا کداور مجسمہ نصب کر دیا گیا۔ جشن آزادی پر قریہ قریہ تقریبات کا انعقاد، محکمہ واٹر بورڈ میں پرچم لہرایا گیا۔ سندھ ہائی کورٹ، ڈاؤن یونیورسٹی، نیشنل اسٹیڈیم، جامعہ کراچی میں تقریب پرچم کشائی۔ ادھر کراچی پورٹ ٹرسٹ اور کرنگی ایسوسی ایشن میں بھی پرچم لہرایا گیا۔ صنعت کاروں نے کیک کاٹ کر وطن سے محبت کا اظہار کیا۔ پاک بحریہ نے یوم آزادی کے موقع پر خصوصی پرومو جاری کیا۔ خصوصی پرومو، پاکستان تیرے لیے دل ایک ہوا، پاک بحریہ میں بین المذاہب ہم آہنگی کی خوبصورت عکاسی ہے۔ DG رینجر سندھ میجر جنرل افتخار حسن کا سولجر بازار میں مندر کا دورہ، ڈاکٹر رمیش کمار نے استقبال کیا۔ DG رینجرز نے پرچم کشائی کی تقریب میں شرکت کی۔ ہندو کمیونٹی کی جانب سے قومی ترانہ اور ملی نغمہ پیش کیا گیا۔ مندر میں منعقدہ جشن آزادی کی تقریب میں کیک کاٹا گیا۔ وطن عزیز کی سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی پوجا کی گئی۔ جشن آزادی پر سندھ رینجرز کی پروقار تقریب میں شجرکاری، بچوں کے ساتھ مل کر پودے لگائے، ٹریلر فلوٹ بھی سجایا گیا۔ ٹریفک پولیس بھی کسی سے پیچھے نہ رہی، اہلکار ملی نغموں پر جھوم اٹھے۔
گورنر سندھ عمران اسماعیل نے ٹرانسفارمیشن پلان پر تضاد مسترد کر دیا، بنڈل آئیلینڈ پر سندھ کے تحفظات دور کرنے کا وعدہ، اتحاد پر زور۔ سرکولر ریلوے منصوبہ وفاقی حکومت مکمل کرے گی، مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا ملک کو اندرونی اور بیرونی خطرات ہیں، اس وقت متحد ہونے کا اشد ضرورت ہے۔ تعطل کا شکار گرین لائن منصوبہ وفاق جلد مکمل کرے گی، علی زیدی کی یقین دہانی، بڑے پروجیکٹس پر بھی مکمل کام کرنے کا دعویٰ، کہا وزیر اعظم کے ہاتھ میں جادو کی چھڑی دے دیں سب ٹھیک ہو جائے گا، واضح کیا کہ تحریک انصاف کے ساتھ کچھ نہیں ہونے جا رہا، جنہوں نے انڈے مارے ان کے ساتھ ہوگا۔ کراچی کے ساحل پر پھنسے ایم وی ہینگ ٹانگ 77 جہاز کا ریسکیو آپریشن، ٹگ بوٹ سے جہاز اور ٹرین کو ٹوئنگ کرنے والی سٹیل کی وائر سمندر میں تلاش کر لی گئی، مقامی ڈائیورز نے کئی گھنٹے کے آپریشن کے بعد وائر کو نکال لیا، ٹوئنگ وائر کو ٹگ بوٹ سے منسلک کر دیا گیا۔ پاکستانی تاجروں کو بیرون ملک سے بلیک میل کرنے والا نیٹ ورک بے نقاب لندن میں بیٹھی خاتون سوشل میڈیا کے ذریعے بلیک میل کا دھندا چلاتی، گھناؤنے کام کے لیے مقامی لڑکیوں کو بھی استعمال کرنے کا انکشاف، تحقیقات کے لیے وفاقی سیکرٹری داخلہ کو خط ارسال، بلیک میلنگ کے لیے استعمال کیا گیا موبائل فون نمبر بھی درج، تحقیقات FIA کے سپرد۔ بیرونی قرضوں اور کورونا ویکسینیشن کی ادائیگی پر طلب میں اضافے سے ڈالر مہنگا، ایک ہفتے میں انٹر بینک میں ڈالر 55 پیسے مہنگا ہو کر 164 روپے پر بند ہوا، اوپن مارکیٹ میں ڈالر 60 پیسے مہنگا 164 روپے 30 پیسے پر پہنچ گیا۔ صدر فاریکس ایسوسی ایشن ملک بوستان کہتے ہیں کہ ڈالر مہنگا ہونے سے بیرونی قرضوں کا بوجھ بڑھ گیا، درآمدی اشیاء بھی مہنگی ہو جائیں گی۔ شہر قائد میں اتوار کا دن سیف ڈے کے طور پر منایا گیا، جشن آزادی کے رنگ سٹی 21 کے سنگ، یوم آزادی پر بچوں کا جذبہ حب الوطنی عروج پر رہا، کسی نے سبز و سفید لباس پہنا تو کسی نے رخساروں پر پرچم پینٹ کیا، نٹ کھٹ بچوں کی قومی پرچم تھامے خوب سیلفیاں۔ جشن آزادی کی خوشیوں میں خواجہ سرا بھی پیش جینڈر انٹریکٹیو الائنس کی جانب سے یوم آزادی پر تقریب کا انعقاد، خواجہ سراؤں کا وطن سے محبت کا بھرپور اظہار، کیک کاٹا، ملے نغمے گائے اور امن کا پیغام بھی دیا۔ دوسری جانب کراچی کے ماہی گیروں کا وطن سے محبت کا منفرد انداز، سمندر میں پاکستانی پرچم لہرا دیا، کشتیاں پاکستانی اور کشمیری جھنڈوں سے سجا دی۔ پاکستان ریلوے کے ٹرین آپریشن میں تاخیر معمول بن گئی، اندرون ملک سے کراچی آنے والے 6 ٹرینیں 1 سے 3 گھنٹے تاخیر کا شکار، ٹرین کی تاخیر نے مسافروں کے لیے سفر اذیت ناک بنا دیا، مسافر کہتے ہیں کہ ریلوے کے اعلیٰ حکام فوری طور پر ایکشن لیں اور تاخیر کے اسباب کو ختم کریں۔ کراچی کا موسم خوشگوار، مطلع جزوی طور پر ابر آلود، شمال مغرب کی جانب سے ہوا کی رفتار 27 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ